عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مظفر ذکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج 21ویں ماہ مبارک رمضان میں بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے معبود، آج اپنی رضا کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر اور شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے۔ اے مانگنے والوں کی حاجتیں پوری کرنے والے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ جو انسان بھی خدا پر یقین رکھتا ہے اور مومن ہے، یا اگر خدا پر پختہ ایمان بھی نہ رکھتا ہو، تو وہ پریشانی اور تشویش کے موقع پر بے ساختہ خدا ہی کو آواز دیتا ہے اور مختلف صورتوں میں خدا کو پکارتا ہے۔ اس بنا پر دعا یعنی خدا کو پکارنا اور اس سے اپنی حاجت کو طلب کرنا، وہ بھی شبہ قدر یعنی دعا کرنے کی مخصوص رات میں، یعنی حاجت طلب کرنے کی رات۔ آج کی رات زمین ہزاروں الہی فرشتوں کے نزول کا مقام ہے، وہ فرشتے کہ جو انسان کو عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ بندہ اپنے خالق حقیقی سے کیا طلب کرتا ہے اور دعا کے وقت اس لیے ہم آمین کہیں۔ ماہ مبارک رمضان خاص طور پر شب قدر کی پرفضیلت دعاؤں میں سے ایک دعائے جوشن کبیر ہے۔ جوشن کبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقول دعاؤں میں سے ایک ہے کہ جس میں خداوند متعال کے 1000 نام اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دعائے جوشن کبیر صدر اسلام کی ایک جنگ میں جبرائیل امین پیغمبر اکرم کی جانب لے کر آئے تھے۔ اس دعا میں 100 حصے ہیں اور ہر حصے میں 10 اسماء مبارکہ ہیں۔ صرف 55ویں حصے میں اللہ کے 11 اسماء کا ذکر ہوا ہے۔ اس بنا پر یہ دعا 1000 اسماء الہی پر مشتمل ہے۔ بزرگان دین سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں اس مطلب کو بارہا دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کوئی بھی خداوند متعال کو اس کے ناموں سے پکارے اس کی دعا مستجاب، اور جو کوئی ان اسماء کا ذکر بجا لائے وہ اہل بہشت ہے۔ البتہ مختلف اسماء کا ذکر اور صرف ان کو زبان سے دہرانا مقصود نہیں، بلکہ ان اسماء کے مفاہیم کو درک کرنا اہم ہے۔ دعائے جوشن کبیر کے پڑھنے کی فضیلت کے باب میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری امت میں کوئی بھی فرد ماہ مبارک رمضان میں اس دعا یعنی دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے تو خداوند متعال اس کے بدن پر آتش دوزخ کو حرام کر دیتا ہے اور بہشت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس دعا میں پہلے مرحلے میں معرفت کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ دعا ہمارے قلوب میں معرفت خدا کو جلا بخشتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر صفات و خصوصیات خداوند متعال کے حوالے سے 100 حصوں پر مشتمل ہے جو دلوں کو خدا سے نزدیک کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ دعا بہت ہی زیادہ روح پرور اور حقیقی ہے، کیونکہ اس دعا میں محبوب کی بات کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ افراد کے جنہوں نے کسی حد تک معرفت حاصل کر لی ہے اس دعا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس دعا کا دوسرا مرحلہ حاجت کے طلب کرنے سے مربوط ہے، کیونکہ تنہا خدا ہے کہ جو بے نیاز اور غنی ہے اور ہم سب فقیر اور بے یار و مددگار ہیں۔ یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام۔ ماہ مبارک رمضان ماہ بخشش و رحمت و آتش سے رہائی اور سعادت و ہدایت اور بہشت کو پالینے کا مہینہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس میں انجام دی جانے والی نیکی کا کئی برابر ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لوگوں کے معنوی درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ مہینہ دیگر مہینوں کی مانند نہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ برکت و رحمت لے کر آتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہوا جاتا ہے۔ بدبخت و شقی ہے وہ کہ جس کے گناہ اس مہینے میں نہ بخشے جائیں اور یہ مہینہ گزر جائے۔ ماہ مبارک رمضان گناہوں سے عفو و بخشش کی درخواست کے لیے بہترین موقع ہے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان کی شبوں میں پڑھی جانے والی اپنی معروف دعا دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں کہ تیری ثنا برتر ہے اور تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہیں۔ اے معبود، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی دے، معافی دے، معافی دے۔ میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ۔ البتہ گناہوں اور خطاؤں سے خداوند متعال کی بخشش و عفو و درگزشت کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خود میں دوسرے افراد کو معاف کرنے کی صلاحیت پاتا ہو اور دوسروں کی خطاؤں کو بھی درگزر کرتا ہو۔ سورہ مبارکہ نور کی 22ویں آیت میں اس حوالے سے کچھ یوں ذکر ہوا ہے: اور خبردار تم میں سے کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور وسعت عطا کی ہے یہ قسم نہ کھا لے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا۔ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ در حقیقت دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرنا دین مبین اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن کریم حتیٰ قصاص کو وارثین کا حق سمجھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ قاتل کی خطا سے چشم پوشی اور درگزشت اور قصاص کو دیت میں تبدیل کیے جانے کو بھی ایک بالا تر قدر کے عنوان سے پیش کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 178ویں آیت میں یہ امر کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے، لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: جب تم دشمن پر کامیاب ہو جاؤ تو عفو و درگزشت سے کام لو اور اسے کامیابی کا شکرانہ قرار دو۔ اسلام ذاتی حقوق کے بارے میں عفو و درگزشت پر اصرار کرتا ہے، لیکن سماجی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ہرگز معاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی مثال اس واقعے سے دی جا سکتی ہے کہ قریش کی ایک اچھے گھرانے کی عورت کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس پر الزام بھی ثابت ہو چکا تھا۔ اس عورت کے خاندان والوں نے، جو بڑے پیسے والے تھے، چوری کی حد کو اپنے لیے توہین قرار دیا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون پر حد جاری نہ کریں۔ ان افراد نے بعض قابل احترام صحابہ کو رسول اللہ کی خدمت میں روانہ کیا، لیکن حضرت نے شدید غصے میں فرمایا: یہ شفاعت کرنے کا کون سا مقام ہے؟ کیا حکم خداوندی کو لوگوں کی وجہ سے معطل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ گزشتہ قومیں اس وجہ سے نابود اور ہلاک ہوئی تھیں کہ وہ قانون خداوندی کے نفاذ میں امتیازی سلوک اپنا رکھتی تھیں۔ جب بھی ان میں کوئی بااثر شخص چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری نہیں کی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی ضعیف اور نادار شخص گناہ کا مرتکب ہو جاتا تھا تو اس پر حد جاری کی جاتی تھی۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں عدل و انصاف پر عمل کرنے میں کسی پر ستم نہیں کروں گا، خواہ وہ میری بیٹی فاطمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہر انسان کی زندگی میں حساب کتاب ہوتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں۔ تاجروں کا واسطہ سرمائے اور سود و زیاں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے حساب و کتاب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عام طور سے ہر تاجر سال میں ایک بار ضرور حساب کتاب کرتا ہے۔ اگر تاجر
روزانہ، ہفتہ وار اور مہینے میں اپنے کاروبار کا حساب نہ کرے تو اس کا حساب کتاب بڑھتا ہی جائے گا اور وہ بڑی دشوار صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اچھا تاجر اپنا حساب کتاب درست رکھتا ہے اور ایک ریال کی کمی بیشی کو مد نظر رکھتا ہے، تو اسی طرح سے مومن کو بھی خدا کے ساتھ اپنا حساب کتاب صاف رکھنا چاہیے۔ اسے اپنے اعمال و افعال کے تعلق سے اپنے نفس سے اطمینان بخش جواب طلب کرنا چاہیے اور اس طرح اس سے حساب لینا چاہیے کہ جس طرح سے فرشتے آخرت میں اس سے حساب لیں گے۔ ماہ مبارک رمضان ایسا مناسب موقع ہے جس میں مومنین اپنے اعمال پر مزید توجہ کر کے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں تاکہ اس ماہ رحمت میں وہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہو سکیں اور آسانی نیز بہتر طریقے سے راہ خدا میں کمال کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ ایک بچہ دکان میں داخل ہوا، کولڈ ڈرنک کے ڈبے کو ٹیلی فون کی سمت لے گیا، ڈبے پر چڑھا تاکہ اس کا ہاتھ ٹیلی فون تک پہنچ جائے۔ وہ نمبر ملانے لگا۔ دکاندار بڑے شوق سے بچے کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بچے نے نمبر ملانے کے بعد کہا کہ محترمہ، کیا آپ اپنے لان کی گھاس کاٹنے کا کام مجھے دیں گی؟ میں یہ کام آپ کے لیے نصف قیمت پر انجام دوں گا۔ خاتون نے جواب میں کہا کہ وہ لان صاف کرنے والے کے کام سے مطمئن ہیں۔ بچے نے مزید اصرار کیا اور کہا میں آپ کے گھر کے سامنے فٹ پاتھ اور ریلنگ کی بھی صفائی کر دوں گا اور آپ کا لان شہر میں سب سے خوبصورت لان ہو جائے گا۔ خاتون نے اس مرتبہ بھی منفی جواب دیا۔ بچے نے مسکراتے ہوئے ٹیلی فون رکھ دیا۔ دکاندار کو بچے کی یہ ادا بڑی بھائی، وہ بچے کے پاس گیا اور کہا کہ چونکہ تم بڑے حوصلے اور مثبت جذبات کے حامل ہو، میں تمہیں ایک کام دینا چاہتا ہوں۔ بچے نے جواب دیا، جی نہیں شکریہ، میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ میرا کام کیسا ہے۔ میں وہی ہوں جو اس خاتون کے لیے کام کرتا ہوں۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم بھی اسی طرح سے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل لي فيهم إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيهم علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضيا حوائج قلبي برحمتك يا ارحم الراحمين۔ خدایا آج کے دن اپنی رضا اور خوشنودی کی طرف میری رہنمائی فرما اور شیطان کو مجھ پر تسلط اور اختیار کا ہرگز موقع نہ دے۔ بہشت میری منزل اور میرا مقام قرار دے، اے وہ جو طالبان حق کی حاجتیں اور آرزویں پوری کر دیتا ہے۔ سامعین، ماہ مبارک کے اب صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب تک جن لوگوں نے اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں سے سرشار ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، ایمان و یقین کے بلند مدارج طے کر چکے ہیں اور اس مقام پر فائز ہیں کہ بڑے ہی اطمینان سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خدایا اب ہم کو اپنی رضا اور خوشنودی کی راہ پر لگا دے، یعنی ہمارا ایک ایک عمل تیری منشا اور مرضی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، نفسانی خواہشات اور شیطانی محرکات کا کہیں سے کوئی عمل دخل نہ ہو۔ بس میں وہی چاہوں جو تو چاہتا ہے اور اسی چیز کو ناپسند کروں جو تو ناپسند کرتا ہے، اور اسی منزل کو مقام رضا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی ہاں،
رضا کی یہ منزل ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں بندہ اپنے خالق حقیقی کی نسبت مکمل تسلیم و خود سپردگی کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ الہی ارادہ اور خود سپردگی کے مرحلے میں اپنی ایمانی بصیرت سے وہ ایک خاص شناخت اور معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ عالم ہستی میں الہی حکمت و تدبیر کار فرما ہے اور اپنے تمام ارادوں اور فیصلوں کو ارادہ حق کا تابع اور مطیع بنا لیتا ہے۔ خدا کی مرضی سے الگ کوئی کام انجام نہیں دیتا، اپنا ہر مسئلہ خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ خدا کی جانب سے جو کچھ ملتا ہے اسی کو اپنے حق میں مفید سمجھتا اور جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں بظاہر انسان کو پسند نہیں آتی، مگر اسی میں بندے خدا کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مقام رضا میں جو کچھ بھی خیر و بھلائی یا بلا و مصیبت سامنے آتی ہے، خدا کا بندہ اسے اللہ کی جانب سے ایک نعمت سمجھتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے، اور یہی شکرانہ خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ البتہ یہ مقام ہر کس و ناکس کو آسانی سے میسر نہیں آتا۔ توحید و اخلاص کا وہ بلند مقام ہے جہاں اگر انسان پہنچ جائے تو عالم وجود کی ہر شے میں اسے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے اور الہی تجلیوں کے علاوہ اس کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں سماتا۔ بندہ پوری کائنات کو خدا کی قدرت کاملہ کا تابع سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے اور الہی عظمت و قدرت کے سامنے سر تسلیم و خم رکھتا ہے۔ یہ بندہ شیطان کو کسی بھی وقت اپنے کسی کام میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا اور جنت رضوان میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اسی خدا سے لو لگاتا ہے جو تمام طالبان حق کی حاجتیں اور آرزویں پوری کرتا ہے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جس وقت زندگی کے آخری سانسیں لے رہے تھے، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عادت کے لیے آئے اور حال پوچھا تو جناب جابر نے کہا، اس وقت تو جوانی سے زیادہ پیری اور زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ نہ آپ کو بڑھاپے پر اختیار ہے نہ موت پر۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر میرا خدا مجھ کو جوان دیکھنا چاہتا ہے تو جوانی عزیز ہے، اور اگر بوڑھا دیکھنا چاہتا ہے تو بڑھاپا عزیز ہے، اگر زندہ رکھے تو زندگی، اور اگر موت دے دے تو موت عزیز ہے۔ جناب جابر نے پوچھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی واضح فرما دیجئے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ مقام صبر ہے جس میں استقامت مومن کی پہچان ہے، اور یہ مقام رضا ہے جو خاصان خدا کا خاصہ ہے۔